الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم. آج میں آپ کو اس عالمی وبا جس کو WHO یعنی عالمی ادارے صحت نے کورونا کا نام دیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں گوشے گزار کروں گا. آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وبا کے اسباب کیا ہیں، اس وبا کا موجد کون ہے، اور وبا کیوں پھیلی. اس وقت پوری دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں جو تباہیاں آئی ہوئی ہیں، ہر عام و خاص سمجھتا بھی ہے اور اپنی زبان سے کہتا بھی. کیا سمجھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہ اس وبا کا ذمہ دار، کورونا کا ذمہ دار چین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وبا کا ذمہ دار امریکہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب چمگادڑ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب اونٹ ہے. اور حد تو اس وقت ہو گئی جب اپنے اور پرایوں نے اس کا سبب، اس کا ذمہ دار مرکز نظام الدین اور وہاں آنے والی جماعتوں کے احباب کو قرار دیا. ہندوستان میں ہمارے برادران وطن اور حکومتی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ میڈیا والوں نے مرکز نظام الدین اور احباب نظام الدین کے سلسلے میں جو طوفان بدتمیزی کی وہ اپنی جگہ. ہمارے روشن خیال کہے جانے والے بعض مسلمانوں نے، جن میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے مدرسوں میں بھی تعلیم حاصل کی، انہوں نے بھی لعن طعن کیا. ان میں سر فہرست میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جامعہ ملیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں انہیں سوشل میڈیا کے توسط سے جانتا ہوں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. کورونا کے اس دور میں جس کسی سے سنے وہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ فلاں اس کا ذمہ دار ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا. لیکن آج تک آپ نے کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے.
جس وبا کو عالمی ادارہ صحت نے کورونا کا نام دیا، یہ کورونا منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ نے یہ نام نہیں رکھے، کتابوں میں یہ نام نہیں ہے، کسی مذہب کے پیشوا نے یہ نام نہیں رکھا، بلکہ یہ نام ہمارا رکھا ہوا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ وبا بھی ہماری پھیلائی ہوئی ہے، انسانوں کی پھیلائی ہوئی ہے، انسانوں کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ کی نافرمانیاں اور گناہوں کا عام ہو جانا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، گناہ عام ہو جاتے ہیں، خون سستا ہو جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں سستی ہو جاتی ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے، ظلم و جبر لوٹ کھسوٹ عام ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک مختلف صورتوں میں اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ عذاب وہی ہے جس کا نزول اوپر سے، جو اللہ اوپر سے نازل کرتا ہے وہی عذاب ہے۔ اللہ اوپر سے پتھر برسا دے وہ عذاب ہے، بارش کے ذریعے سے بارش برسا دے اور وہ سیلاب بن جائے وہ عذاب ہے، یا اللہ پاک بارش نہ برسائے قحط پڑ جائے وہ عذاب ہے، اللہ پاک پوری کی پوری بستیوں کو اوپر اٹھا کر پلٹ دے یہ عذاب ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خاکہ بنا ہوا ہے کہ عذاب اسے کہتے ہیں جو اوپر سے نازل، نہیں، عذاب کی مختلف قسمیں ہیں۔ عذاب کا نزول آسمانوں سے بھی ہوتا ہے، اللہ پاک عذاب کا نزول زمین سے بھی فرماتا ہے، کبھی کبھی اللہ پاک لوگوں کے ذریعے سے بھی عذاب دیتا ہے، اللہ پاک ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ اس سے پہلے حدیثوں میں آیا ہے کہ طاعون کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، طاعون وبا کی صورت اختیار کر گیا، لیکن وہ ایک مخصوص علاقے میں، مخصوص جگہوں پر تھا، لیکن آج کی یہ وبا جسے ہم کورونا کہتے ہیں یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وبا عام ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور دنیا اس سے عاجز ہے۔ دنیا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہیں، پوری کوشش ناکام، پورا سسٹم فیل۔ ہم دوسری جگہوں کی بات نہیں کریں گے، صرف ہندوستان کو لے لیجیے۔ ہندوستان میں کیا صورتحال ہے؟ الامان والحفیظ۔ تو اللہ پاک اس طور پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس عذاب کا سبب انسانوں کو بنا دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ عذاب جو وبا کی صورت میں اللہ نے ہم پر نازل فرمائی ہے اس کا سبب بھی بندہ ہو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے ایسا کیا، چین نے ایسا کیا، یقیناً کیا ہوگا، لیکن کیا تو کیوں کیا؟ اس نے کیا ہوگا اپنے مادی فائدے کے لیے، کچھ جرثومے بنائے ہوں گے، جراثیم بنائے ہوں گے،
کچھ زہریلی چیزیں بنائی ہوں گی. ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ رہا ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسرے ملک پر کنٹرول حاصل کریں گے. اس کا مقصد یہ رہا ہو کہ ہم آبادی اپنے ملک میں آبادی پر کنٹرول کریں گے یا پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کریں گے. ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ رہا ہو کہ اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی مقصد رہا ہو کہ اس کو ہم عالم اسلام کے خلاف استعمال کریں گے. پہلے اس طور کی کئی سازشیں کی جا چکی ہیں صہیونیوں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، کہ جانوروں میں ایک وبا پھیلا دی گئی اور پھر جانوروں سے وہ وبا انسانوں میں منتقل ہوئی اور دیکھتے دیکھتے سینکڑوں اور ہزاروں انسان لقمۂ اجل بن گئے. تو آج سب اس کی ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا کے لیے یہ وبا بھیجی، تو اللہ نے تو مطلق ایک وبا بھیج دی. عالمی ادارے صحت WHO نے اس کا نام کورونا دے دیا. لیکن وہ بھی اس نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہا کہ اللہ کی ذات نے، اللہ پاک نے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ عذاب دنیا پر نازل فرمایا ہے، اور یہ ہمارے کرتوت کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں. لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي، تاکہ اللہ تعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے. اللہ پاک ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے. پھر کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان اعمال سے باز آ جائیں، ان گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں. لعلہم یرجعون. جب اللہ پاک کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اللہ پاک ہر چہار جانب سے عذاب مسلط فرما دیتا ہے. اب آج کے اس دور میں دیکھیے، یہ صرف کورونا وبا صرف ایک عذاب نہیں ہے، بلکہ اس وبا کی وجہ سے، یا یہ کہیے کہ مختلف عذاب اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور ان مختلف عذاب، وہ مختلف عذاب اس کورونا کی وجہ سے ہو. تو اللہ پاک نے اولاً گناہوں کے سبب سے عذاب نازل فرمایا بلا کی صورت میں، اور پھر اس بلا کی وجہ سے مختلف عذابات اللہ نے ہم پر مسلط فرمائے. مختلف عذاب کا نزول ہم پر ہو. کہنے کو یہ ایک بیماری ہے، مستشفیٰ لے جایا جاتا ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہو رہے ہیں، لیکن دراصل ہر چہار جانب سے مختلف صورتوں میں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور پوری دنیا عاجز ہے، اس بیماری کو ختم نہیں کر پا رہی ہے، بلکہ ابھی
پہلا مرحلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے مرحلے کی پیش گوئی ہو جاتی ہے، دوسرا مرحلہ ختم نہیں ہوتا کہ تیسرے مرحلے کی پیش گوئی ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ لقمۂ اجل بن گئے۔ کہیں تو کوشش کی جا رہی ہے وبا کو قابو میں کرنے کی، تو قابو میں نہیں ہو رہا، کیونکہ قابو میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہیں قابو میں کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی، کیوں کہ وبا اور یہ جرثومہ جراثیم بنانے والے کا مقصد آبادی کو کنٹرول کرنا تھا۔ تو چلو بھائی، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو مرنے تو اس کے بعد پھر ختم کر دیا جائے گا، لیکن وہ ناسمجھ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ختم کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارے بس میں نہیں۔ جس طرح اس کو پھیلانا تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے بس میں نہیں تھا، تم نے تو خاموشی سے اس جراثیم کو بنایا تھا، مقصد کچھ اور تھا، لیکن اللہ پاک نے تمہارے مقصد میں تم کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تمہارا سسٹم فیل ہو گیا، اور اب یہ پھیل چکا ہے پوری دنیا میں۔ تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ اسے روک دو، یہ بھی ممکن نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ آج کی صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم مختصر طور پر بعض عذاب کا ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کتنے عذاب ہم پر نازل فرما رکھے ہیں اس وقت۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے الداء والدواء، اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فصل من اضرار المعاصی للعبد فی دینہ ودنیاہ وآخرتہ کے تحت انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات بہت ہی مفصل انداز میں لکھے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ ہم اس پورے کا احاطہ تو نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے چند ایک کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر علامہ نے حرمان علم کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی گناہوں کے نقصانات دین اور دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ آخرت میں تو گناہوں کے کیا نقصانات ہیں وہ تو معلوم ہے کہ اگر انسان توبہ کر کے نہ مرا، حقوق العباد ادا کر کے نہ مرا، کبائر سے اس نے توبہ نہ کی اور وہ اسی حال میں مر گیا، جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور کفر ہے اسی حالت میں مر گیا، تو وہ جہنم میں جائے۔ اس پر آج ذکر نہیں ہے۔ دین اور دنیا کے کیا نقصانات ہیں؟ نمبر 1، دین کا نقصان حرمان علم، انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم ایک روشنی ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ علم ایک روشنی ہے جس کو اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جبکہ گناہ اس روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ اب آج کل دیکھیں، اس وبا کی وجہ سے ہمارے مکاتب و مدارس بند ہو گئے، تعلیمیں بند ہو گئی، حصول علم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک چلتا پھرتا مدرسہ، تبلیغی جماعت، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پہلے جس طریقے سے کام ہو رہا تھا آج وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں نمازوں پر پابندیاں ہیں، ہفتے میں ایک بار عوام مسجدوں سے جمعہ کے خطاب میں سیکھا کرتے تھے،
بظاہر یہ سب کورونا کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت اللہ پاک کی نافرمانیوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے۔ اس کا سبب ہم سب لوگوں کا گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ نمبر 2، حرمان رزق سے محرومی۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4022، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 22438، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ بندہ اپنے گناہوں کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کی صورتحال، کورونا کے اس دور میں غور کریں کس طرح اللہ پاک نے ہم پر رزق کی تنگی کی صورت میں اپنا عذاب نازل فرمایا کہ آج انسان ایک ایک روٹی کا محتاج بن گیا۔ لوگوں کی ملازمتیں چلی گئی ہیں، ملازمتیں جانے کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہر چہار جانب لوگ پریشان ہیں، علاج و معالجہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک وقت کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں۔ یہ سب کیوں؟ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُ، گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 3، الوحشۃ بینہ وبین الناس، وہ خوف جو گنہگار شخص لوگوں سے محسوس کرتا ہے، لوگوں سے خوف کھاتا ہے، ایک دوسروں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ گناہ کی وجہ سے ایمان میں ضعف آ گیا، قلب ضعیف ہو گیا۔ اب کیا ہے بھائی، فلاں کو کورونا ہو گیا، اس کو کھانسی ہو رہی ہے، چلو دوری اختیار کرو، اس کو نزلہ ہو گیا ہے، دوری اختیار کرو، اس سے مسافہ نہیں کرنا۔ اب تو چلیے، پہلے تو ایسا تھا کہ علامات دیکھ کر لوگ دوری اختیار کرتے تھے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہے، کورونا کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی دوری اختیار کیے ہوئے، 1 میٹر کی دوری، مصافحہ بند، گفتگو بند، پورے سر کو ڈھکے ہوئے ہیں، پھر بات کر رہے ہیں۔ قیامت کا منظر ہے، قیامت کے بارے میں اللہ پاک نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے دوستوں سے بھاگے گا، اپنے باپ اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا۔ آج یہی صورتحال ہے، ہم ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے بھاگ رہے ہیں۔ زندگی میں تو بھاگ ہی رہے ہیں، جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے، خواہ وہ کورونا کی وجہ سے مرا ہو، اس وبائی مرض میں مرا ہو، یا وہ فطری موت مرا ہو، لوگ کفنانے اور دفنانے کو بھی تیار ہیں۔ الوحشۃ بینہ وبین الناس، لوگوں سے خوف محسوس کرتا ہے، بھاگتا ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے، اور جب نیک لوگوں سے وہ خوف کرے گا تو ان کی مجالس سے دوری اختیار کرتا ہے، اور ان سے استفادہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ نیک لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ جتنی دوری نیک لوگوں سے اختیار کرے گا اتنی ہی شیطانی جماعت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ کہ آج پوری دنیا میں یہ صورتحال نہیں۔ نمبر 4، تاثیر امورہ علیہ، معاملات میں تنگی۔ گناہگار شخص اپنے سامنے معاملات کی تنگی اور خیر کے ہر دروازے کو
بند پاتا ہے. خیر کا ہر دروازہ وہ سوچتا ہے بس دعائیں کر رہا ہوں، اللہ پاک دعائیں قبول نہیں کر رہا، بیمار ہوں، نذر مانی، منتیں مانی، بکرے ذبح کیے، کسی طرح بچہ بچ جائے، بیوی بچ جائے، شوہر بچ جائے. اور اب کیا صورتحال ہے؟ ہم آئے دن دیکھتے ہیں ویڈیو آڈیو، وزیر اعظم مجھے بچا لو میں مرنا نہیں چاہتا، وزیر اعلیٰ مجھے بچا لو میں مرنا نہیں چاہتا. وہ مایوس ہو چکا ہے، اپنے اوپر سارے خیر کے دروازے کو اس نے بند پایا. وہ کہتا ہے کہ بس اب بھگوان کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اب جو بھی کچھ کرے گا وہ ڈاکٹر کرے گا، جو بھی کچھ کرے گا وہ وزیر اعلیٰ، وزیر صحت، وزیر اعظم کریں گے. لیکن وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر صحت ہو، جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو سارے دنیاوی سسٹم فیل ہو جاتے ہیں. لاکھ کوشش کرو، خود کوئی وزیر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ یہ بھی گناہوں کا اثر ہے کہ بندے کو معلوم ہی نہیں کہ خیر و شر کا مالک کون ہے، کدھر سے معاملات طے ہوتے ہیں، کدھر سے معاملات کا نزول ہوتا ہے، معاملات کا صدور ہوتا ہے. اسی لیے وہ خیر کے دروازے کو بند پاتا ہے. نمبر 5، المعاصی توہن القلب والبدن، یعنی دل اور بدن کی کمزوری، کہ گناہ انسان کے دل اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے. دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ بدن کی کمزوری دراصل دل کی کمزوری ہے، کیونکہ مومن کی ساری قوت اس کے دل میں ہوتی ہے. آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ صرف اس وباہی کی وجہ سے ہر چہار جانب سے اس کے مختلف اسباب پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک بار بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے. اور انسان سوچتے سوچتے ہی مر جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، اور اس طور پر روحانی اور جسمانی موت کا شکار وہ اس وبا کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن در حقیقت وہ اس وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے نہیں، بلکہ گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کے یہ چند اثرات میں نے قدر تفصیل سے ذکر کیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات کا ذکر ہے. مثلا گناہ کی نحوست سے عمر گھٹتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، گناہگار اللہ کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، گناہگار انسانوں کی نظروں میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 18. پتہ چلتا ہے کہ گناہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اور سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو آیت میں مذکور ہے کہ گناہوں کے سبب وبائیں آتی ہیں جو ہم نے پڑھی. یہ ساری باتیں بالتفصیل، میں نے تو بہت مختصر ذکر کیا ہے، تفصیلا علامہ ابن قیم نے الداء والدواء میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 132. مکہ المکرمہ دار عالم الفوائد سے یہ کتاب طبع ہوئی. ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اسے صرف وبا سمجھ کر غافل نہ ہو جائیں، بلکہ وبا کے جو حقیقی اسباب ہیں اس پر غور کر کے ان کا سدجواب کریں. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ وبائیں اور پریشانیاں خواہ زمینی ہوں یا آسمانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے ہمیں مخلوقات اور ان کی طاقتوں کو قطع نظر کر کے اللہ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس عذاب خداوندی کے سامنے بے بس ہیں، پورا سسٹم فیل ہے. یہ عذاب انہوں نے اور ہم نے خود پر مسلط کیا ہے، اور خود کردہ علاج لینے سے اللہ پاک ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے.
اللہ پاک عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس وبا کو ہم سے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔